امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کی اہم ترین دورہ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ تجارت کا خواہاں ہے، مستقبل میں مل کر کام کریں گے۔ چینی صدر نے کہا کہ امریکہ اور چین کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ شراکت دار ہونا چاہیے۔ تو اس اہم دورے کے حوالے سے، اس اہم ملاقات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہیں، سابق سفارتکار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سماع کو وقت دینے کے لیے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو؟ آپ یقینی طور پر سفارتکاری کے حوالے سے ایک بہت اہم ترین دورہ ہے، دیگر اہم معاملات بھی ہیں جو کہ اس دورے میں، اس اہم ملاقات میں ڈسکس ہوں گے۔ جی آپ دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو چائنا میں جب سے تشریف لائے ہیں، جس انداز میں وہ چل رہے ہیں وہ ایک اسٹیٹس مین کے انداز میں چل رہے ہیں۔ وہ ٹروتھ سوشل والے ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے اس وقت چائنا میں۔ اس وقت چائنا میں امریکہ کے پریزیڈنٹ موجود ہیں، اور امریکہ کے پریزیڈنٹ اپنے اسی انداز میں جچے تلے الفاظ میں بات بھی کر رہے ہیں، اور جچے تلے الفاظ میں ظاہر آگے ان کی جو بائی لیٹرل میٹنگز ہوں گی جس میں ٹریڈ کی بات بھی ہوگی، اور باقی تمام دیگر عوامل جس کا اندیا اور اشارہ مل چکا ہے۔ ٹریڈ تو خیر ایجنڈے پہ جب یہ میٹنگ کے بارے میں فیصلہ ہوا کئی ماہ پہلے، تو اس وقت ٹریڈ کا ہی معاملہ زیادہ تھا، بائی لیٹرل ریلیشنز کا معاملہ تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ جو ایران والی ڈائنامکس آ گئی ہے جو کہ تمام کے تمام ٹریڈ کو افیکٹ کر رہی ہے، پوری دنیا کے ٹریڈ کو افیکٹ کر رہی ہے، اور ظاہر ہے امریکہ اور چائنا کے ٹریڈ کو بھی افیکٹ کر رہی ہے۔ تو وہ اب کانسیکوینشل ایک گفتگو میں جو بات آئی ہے، اور وہی مارکو روبیو نے کل شب یعنی آج شب جو گزشتہ شب بات کی ہے کہ ان کو ہمیں کرنا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کے بارے میں بات کی ہے۔ پھر جے ڈی وینس نے بات کی ہے کہ ہماری گفتگو اچھی جا رہی ہے، ہمارے ٹاکس چل رہی ہیں، لیکن ادراک ہونا چاہیے ایران کو ریڈ لائن کا ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور یہی ریڈ لائن ہے جو میرا اندازہ ہوتا ہے کہ جب گفتگو ہوگی تو اس ریڈ لائن کے بارے میں چائنا سے بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اور وہ کیا ہے ریڈ لائن؟ انریچمنٹ کے بارے میں۔ ایک طرف ایران کہتا ہے کہ ہم تو انریچمنٹ کر ہی نہیں رہے ہیں، تو ہمیں آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ یعنی کہ انریچمنٹ جو ہمارا حق ہے 3.5 وہ ہمیں کرنے دیں، اور باقی جو ہے ہم نے تو پہلے کہا ہوا ہے اور ہم تیار ہیں اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے بھی۔ 450 جو ان کے ابزورہ شدہ مٹیریل ہے جو کہ 60% تک گیا ہوا ہے، اس پر جو خبریں اب تک آئی تھیں اس کے مطابق وہ اس پر بھی راضی تھے کہ ٹھیک ہے اس کو ہم ڈائلیوٹ کر لیں گے، اس کو ہم نگرانی میں دے دیں گے، اس کو ہم اس کا کوئی فریم ورک بنا لیں گے۔ یہاں تک کہ یہ بھی اشارہ دیا جا رہا تھا کہ کسی تھرڈ کنٹری میں، تو یہ ان باتوں کا کیونکہ ریڈ لائن یہی ڈسکرائب کی ہے کل مارکو روبیو نے، اور یہی جے ڈی وینس جب اپنی آخری پریس کانفرنس یہاں آئے تھے پاکستان میں، اور 5.5 منٹ کی جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں یہی ایک نکتہ اٹھایا تھا انہوں نے۔ باقی چیزیں تو جو ہے ضمنی تھیں وہ سر فہرست آ گئیں، لیکن اصل ریڈ لائن یہی ہے۔ تو ایران کیا کہتا تھا کہ ہمیں گارنٹی چاہیے۔ کون سی گارنٹی چاہیے؟ نمبر 1 کہ ہم پر کوئی حملہ نہ ہو، اور امریکہ کیا چاہتا ہے کہ ان کو کوئی ایسا طاقتور ملک جس کے تعلقات ایران کے ساتھ بڑے مستحکم ہے، جیسے کہ چائنا ہے، ظاہر ہے پاکستان کے ہمارے بھی ہیں، لیکن چائنا کا جو اس معاملے میں وزن ٹریڈ کے معاملے میں 400 بلین کی تو صرف چائنا کی ایران کے ساتھ لانگ ٹرم اسٹریٹجک ٹریٹی ہے، جس کے تحت وہ بہت سارے ان کے ملٹیپل ٹریڈ اس میں شامل ہیں، انویسٹمنٹ شامل ہے، تمام چیز۔ تو میرا کہنے کا مقصد چائنا نے ظاہر ہے ان کو ساز و سامان سے بھی آراستہ کیا ہے، ایران کو، ایران کی پس پردہ بہت زیادہ مدد کی ہے، کیونکہ سامنے آ کے چائنا کبھی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک طرف دونوں کی ون ون گیم ہو گئی۔ اگر ایران کو بھی یہ اندیا مل جاتا ہے چائنا کی طرف سے، اور امریکہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس پہ کر لیں بات، اور ہم تو پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ایران کو پہ حملہ کرنے کی۔ اس قسم کی اگر باتیں جو آگے سامنے مل رہا ہے، کیونکہ دنیا پوری کی پوری اس ایران کی وجہ سے، ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا ایک جمود کی طرف جاتی جا رہی ہے، اور اگر یہ سلسلہ نہ رکے، اور اگر یہ سلسلہ اب نہیں رکتا ہے اس میٹنگ کے بعد بھی اور اس دورے کے بعد بھی، تو پھر دنیا پہلے سے انفلیشن کی طرف تو چلی گئی ہے۔ 3.5 3.8 تک تو انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے نارتھ امریکن کنٹریز نے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر دنیا ریسیشن کی طرف چلی جائے گی، جیسے 1920 میں ریسیشن میں چلی گئی تھی۔ کیا
دنیا اس چیز کی متحمل ہو سکتی ہے؟ متحمل تو نہیں ہو جواب ہے کہ سکتی، نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے جمیل صاحب کہ بڑا ڈسائسو ہے یہ ملاقات، بہت سارے اہم معاملات کے حوالے سے بھی، لیکن بالخصوص جو ایران امریکہ سیناریو ہے اس حوالے سے۔ جاوید ملک صاحب میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس حوالے سے اپنا جو انالیسز ہیں وہ سما کے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں بالخصوص اس ملاقات کو؟ کیونکہ جو پوائنٹرز جمیل صاحب نے سامنے رکھے ہیں وہ بھی اہم ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ اتنا ویگ ہے کہ اسے حل کرنا کسی ایک ملاقات میں تو پاسبل نہیں ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ، میری طرف سے آپ کو بھی اور جمیل صاحب کو بھی السلام علیکم۔ دیکھیے جہاں تک اس وزٹ کا تعلق ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک بائی لیٹرل وزٹ ہے۔ جی اس وزٹ کا جو اسکوپ ہے وہ کوئی ایران اور امریکہ ڈسپیوٹ تو نہیں ہے۔ دیٹ از ون آف دا سبجیکٹس جو یقیناً ڈسکس کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ جو ایجنڈا ہے وہ کافی وائڈ رینجنگ ایجنڈا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کی ایک بہت بڑی سپر پاور ہے، دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے، سب سے اسٹرانگ ملک ہے میری نظر میں۔ چائنا جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی اسٹرانگ کنٹری ہے، بلکہ ایمرجنگ پاور ہے، مستقبل میں ہو سکتا ہے چائنا جو ہے وہ امریکہ کو بھی اوورٹیک کرے۔ تو بہرحال ان دونوں ممالک کے درمیان جو ملاقات ہے وہ ایک فیوچر کی جو جیو پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں آف کورس ان کے کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جو انہوں نے آپس میں ریزالو کرنے ہیں، جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہے۔ ان کے ٹیرفس کی جو بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی سیکنڈ پریزیڈنسی میں آتے ہی جو ٹیرفس لگائے تھے چائنا کے اوپر، اس حوالے سے بھی تشویش پائی جاتی ہے، اور اس حوالے سے کس طرح سے ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ پھر آف کورس تائیوان ہے ایک ایسا ایشو جس کے اوپر مختلف آراء پائی جاتی ہیں امریکہ اور چائنا کے درمیان۔ ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے بھی ان کی جیو پولیٹیکل ڈفرینسز بھی ہیں، کچھ اس کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ چیز بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں جب وہ وہاں پہ جا رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا یہ جو وزٹ تھا یہ 2 ماہ پہلے ہونے والا تھا، لیکن اس کو انہوں نے پوسٹ پون کیا بیکاز آف کورس پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ نہیں چاہتے تھے۔ بہت سارے اینالسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اس ایران امریکہ کانفلکٹ سے کامیاب ہونے کے بعد وہاں جائیں۔ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو دیر ایز اے ویک پریزیڈنٹ، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو ایسے لگے کہ جب وہاں پہ جا رہے ہیں نیگوسیشنز کے لیے تو آپ کو نظر آ رہا ہو کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کانفلکٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ تو اوبیسلی اس حوالے سے وہ اس چیز کو ریزالو کر کے جانا چاہتے تھے، اسی لیے بہت سے اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو چائنا کا وزٹ ہوگا اس سے پہلے وہ یہ چاہیں گے کہ یہ جو ڈسپیوٹ ہے ان کا ایران کے ساتھ یہ ریزالو ہو جائے۔ انہوں نے بڑی اس حوالے سے کوشش بھی کی لیکن ہوا نہیں۔ اب جو انالیسس اس وقت واشنگٹن میں کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک نئی جو ہے وہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ڈیزائن ہو کہ اس کو جو ڈیلے کیا گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور چائنا کے درمیان بہت گہرے روابط ہیں۔ میری نظر میں آئی تھنک وہ ان کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہیں۔ تمام ان کی جو انرجی نیڈز ہیں اس میں اس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایران سے ہوتی ہے، اور ان کی بہت لیوریج ہے ایران یعنی چائنا کی ایران کے اوپر۔ تو کیا چائنا یہ چاہے گا، یا مے بی اٹ از ون آف دا تھنگس کہ وہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس مشکل میں جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اس کو نکلنے کے لیے کوئی آف ریمپ سجیسٹ کر دیں اپنی لیوریج استعمال کرتے ہوئے ایران کے اوپر، تو آئی تھنک ان کا ایک طرح سے ایک فیور ہو جائے گا امریکہ کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اپنی جو باقی معاملات ہیں ان میں ان کو ریلیکسیشنز مل جائیں یا اچھی ڈیل وہ لے سکیں۔ یہ بھی ایک جیو پولیٹیکل انالیسس ہے، اگر آپ اس کو ایک وائڈ لینس سے دیکھیں تو بہت سے لوگ اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ جانتی ہیں کہ مستقبل کے اندر جو بھی آرکیٹیکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیوچر ہے وہ ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈنٹ ہے، اور اس حوالے سے ریئر ارتھ منرلز چائنا کے پاس جو ہیں اور ان کے پاس امریکہ کے پاس جو چپس ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں۔ اس وقت جو آپ دنیا کی اس وقت آپ دنیا پہ اگر نظر ڈالیں تو جو پاورز آپ کو نظر آتی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو، اے آئی کو، روبوٹکس کو، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو، ڈیجیٹل انوویشن کو، آٹومیشن کو اپنی گورننس ماڈل میں، اپنی ملک کی گورننس کے اندر وہ انکارپوریٹ کریں۔ اس کی ٹیکنالوجی کے بغیر جو ممالک ہوں گے فیوچر میں، وہ لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی وہ جو پاور، اپنی سپر پاور کی پوزیشن ہے اس کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے۔ اس حوالے سے چائنا اور امریکہ کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کی جیو پالیٹکس کے لیے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو آف کورس ان کا ایجنڈا جو ہے وہ بہت وائڈ رینجنگ ہے، اسینشلی ایک بائی لیٹرل وزٹ ہے، لیکن آف کورس اس پہ ایک شیڈو ضرور ہے اس ایران امریکہ کانفلکٹ کا۔ تو اس حوالے سے اگر کچھ بات ان کی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے
تو ممکن ہے کہ آپ کو کوئی اس حوالے سے بھی خوشخبری مل سکے، لیکن اس وقت جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو ڈسکشنز ہیں وہ کافی وائڈ رینجنگ سبجیکٹس پہ ہو رہی ہیں، بیکاز تقریباً 4 ماہ سے دونوں ممالک کے جو وزارت خارجہ ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے ڈسکشنز میں ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، پریپریشنز ہو رہی ہیں، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جتنی بھی امریکہ کی ٹاپ کمپنیز ہیں وہ تمام سی ای اوز اور چیئرمین جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو ساتھ لے کر گئے ہیں، بیکاز بہت ساری کمپنیز ایسی بھی تھیں جنہوں نے اپنی فیکٹریز چائنا میں موو کر دی تھیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ آف کورس ان کی اکانومی کے لیے صحیح نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے ٹیرفس انٹروڈیوس کیے۔ بالکل ایسا ہی اب ایک بہت ہی تو یہ کافی وائڈ رینجنگ وزٹ ہے، اور اس کے اندر کافی ساری باتیں ہوں گی، لیکن آف کورس آئی بلیو کہ ایران ول فیچر ان دا ٹاکس۔ بالکل ایک وائڈ رینجنگ وزٹ ہے، بہت سارے معاملات پر سے بات ہوگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سفارتکار، اور جاوید ملک صاحب کا ساتھ حاصل تھا۔ بہت شکریہ آپ دونوں معزز پینلسٹ کا۔